अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्करनैन जावेद अपने बिन जावेद यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो रुका हुआ था। असल में हम पाकिस्तानी हैं, माज़रत चाहूँगा कि बाज़ औक़ात बंदा डिसहार्ट हो जाता है। मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो हम लोग समझते हैं कि बस हर चीज़ जादू के थ्रू होती है, हम जादू करेंगे और सामने हर चीज़ उसका रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हर काम के लिए मेहनत करना पड़ती है और ये मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ती है, ज़ोर लगाना पड़ता है। तो बस बाज़ औक़ात बंदा हो जाता है डिसहार्ट, लेकिन उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। मैं नया हूँ यूट्यूब चैनल पे, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और उनको भी कहें कि इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करना चाहूँगा सैलाब के ऊपर। जो पाकिस्तान में सैलाब आए हैं उनकी क्या वजूहात हैं, उनके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता था, उनसे बचा कैसे जा सकता था, और जो ये मामलात हुए हैं इस दफ़ा पाकिस्तान में, जो माजी में होते रहे हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, क्या हमने अपने माजी के मामलात से कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, या आगे कुछ सीखने जा रहे हैं या नहीं सीखने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि आपके सामने सारी डिटेल्स निकाल के रख सकूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, ये सिर्फ कुदरती आफ़ात ही हैं या इसमें मैन मेड क्राइसिस भी हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बाहर निकालें, तो क्या इसमें ये कुदरती आफ़ात हैं या मैन मेड क्राइसिस भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। मतलब देखें, कंट्रीब्यूट किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कार्बन एमिशन हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, इस किस्म की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है। जैसे गाड़ियाँ हैं जिनमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जनरेटर्स हैं, इसी किस्म के और बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला है, उसको इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो जिससे बढ़ता है, जिसकी वजह से माहौल में तब्दीली आती है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इकट्ठी हो जाती है और ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब हीट एब्जॉर्ब करती है तो माहौल गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है सारी चीज़। तो उसके बारे में बात हो रही है कि इंटरनेशनली जो है और नेशनली बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो कि तकरीबन 0.7% के नज़दीक है, जबकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है इसकी निस्बत। हमारी इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद जो हमारा कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो 0.7% है। तो आबादी के तनासुब से अगर इसे देखा जाए तो ये तो ना होने के बराबर है। लिहाजा फिर ये लोग इस तरह के मुतालबात करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या पाकिस्तान के कर्ज़े ही माफ़ कर देने चाहिए वगैरह वगैरह। आइडियल सिचुएशन में देखें तो ये बड़ी मज़े की बात है कि हाँ यार, हमें हमारी इमदाद करें, हमें बाहर से पैसे आएँ, डॉलर्स आएँ। वैसे ही हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, बाहर से डॉलर्स आएँ, इमदाद आए, और जिस भी शक्ल में आ सकती है इमदाद, लाजमी नहीं डॉलर्स, जिस भी शक्ल में आती है इमदाद, हमें इमदाद मिल जाए। और अगर मुमकिन हो सके तो हमारे जो डेट्स हैं, जो कर्ज़े हैं हमारे, वो हमें माफ़ कर दिए जाएँ। ये आइडियल सिचुएशन में तो बड़ी मज़े की बात लगती है, लेकिन अगर हम इसको रियलिस्टिक साइड पे जाके देखते हैं तो ये खोखले नारे हैं, इनके अंदर कोई वज़न नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे वजूहात क्या हैं, जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ कुदरती आफ़ात हैं या इनमें मैन मेड क्राइसिस भी शामिल हैं। मसलन यूरोप, अमेरिका, चाइना, इंडिया और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कार्बन एमिशन दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिनकी वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वल्नरेबल हो गए हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिनमें पाकिस्तान भी टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। लेकिन यहाँ एक बात जो गौरतलब है वो ये है कि क्या जो हालात आज पाकिस्तान में हैं ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, यानी कि कुदरती आफत की वजह से हैं? क्या जो बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा या ग्लेशियर्स पिघले हैं बहुत ज़्यादा, क्या उनकी वजह से ही है, या इसमें मैन मेड क्राइसिस भी शामिल है? क्योंकि हमारे कुछ सियासी लोग ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं
کہ اس میں تو کوئی کیونکہ ہماری جو کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ اس قسم کا نیریٹو بنا رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے سارے میئرز لیے ہوئے تھے، ہم تو تیار تھے ہر طرح سے، لیکن بارش اتنی زیادہ ہوگی، گلیشیئرز اتنے زیادہ پگھلے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ قدرتی آفت جو ہے ہمیں فیس کرنی پڑی ہے، ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے۔ پاکستان جیسے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے، یہاں کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اپنی گلیشیئرز بہت زیادہ پگھل رہے ہیں۔ پاکستان میں 7,000 سے زیادہ گلیشیئرز جو ہیں وہ نان پولر ایریا میں ہیں، نان پولر علاقے میں ہیں، جو کہ گرمیوں میں پگھلتے ہیں اور اس کے ساتھ مونسون بھی مل جاتا ہے، تو یہ ایک ڈیزاسٹر کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ زیادہ اور مختلف پیٹرنز کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مطلب دیکھیں ایک پیٹرن ہے کہ بھئی مونسون کا فلاں پیریڈ ہے یار، اس میں بارش ہوگی، پھر فلاں پیریڈ ہے اس میں بارش ہوگی سال میں، جبکہ اب ایسا نہیں ہو رہا، بارش اپنے پیٹرنز چینج کر رہی ہے، مختلف وقت کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور سچویشن سے بڑھ کے، روٹین سے بڑھ کے، ایوریج سے بڑھ کے بارش ہو رہی ہے، ساتھ جب گلیشیئرز کے پگھلا ہوا پانی بھی مل جاتا ہے تو یہ ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن اختیار کر جاتی ہے۔ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہیں زیادہ بارشیں ہیں، کہیں خشک سالی ہے، کہیں سیلاب ہے۔ اب اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دیکھیں نیچر سے تو انسان نہیں لڑ سکتا، قدرت کے ساتھ انسان لڑ تو نہیں سکتا۔ میں کہوں کہ یار بارش ہو رہی ہے میں اس کو روک دوں گا ہی نا، میرے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں بہت زیادہ ترقی کر گیا ہوں، میں اس کو بارش کو روک دوں گا، ایسا ممکن تو نہیں ہے، یہ تو قدرت کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے، نیچر کے ساتھ، جبکہ ایسا انسان کر نہیں سکتا، انسان کے پاس ایسی طاقت نہیں، انسان کا اس چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے چند سیاسی لوگ جو اسپیشلی سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، باہر جا کے انٹرنیشنلی میڈیا میں یا یہاں جو انٹرنیشنلی میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قدرت نے تباہی مچا دی ہے، لیکن قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی مس مینجمنٹ اس میں شامل ہے، اپنی مس مینجمنٹ بھی اس میں شامل ہے۔ دیکھیں میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم انفراسٹرکچر کو لے لیں، یا ہم الرٹس کے حوالے سے بات کر لیں، یا ہم ڈرینیج کے حوالے سے بات کر لیں، کیا کہیں کوئی انفراسٹرکچر ہے سندھ میں یا بلوچستان میں؟ میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ آگے جا کے بھی شیئر کروں گا، تو سوری معذرت چاہوں گا، تھوڑا گلا خراب ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ آگے جا کے بھی شیئر کروں گا۔ جو وہ تمام معاملات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان کو جاننے کے بعد دیکھیں جو قدرتی آفات اور اس کے ساتھ مس مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہ جو مل گئے ہیں، ان کے جو کمبینیشن بن گیا، اس کے اوپر جو انفارمیشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو جاننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اگر ان تمام معاملات کا اوپر سے جائزہ لیا جائے، تقابلی جائزہ، سرسری جائزہ لیا جائے، تو ایسا ہی ہے کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے۔ قدرتی آفت ہے، اس میں پاکستان کے لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں، اوپر سے ایک سرسری سی نظر ماریں سارے معاملے پر کہ ہاں یار بارش ہوگی، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، دریاؤں میں پانی، ندی نالوں میں پانی اکٹھا ہو گیا آ کے لوور بیلٹ میں آ کے، اسپیشلی سندھ میں، بلوچستان میں، تو وہاں ایک سیلاب کی سی کیفیت بن گئی ہے۔ اس میں یہ ایک قدرتی معاملات، قدرتی فیکٹر جو ہے، نیچرل فیکٹر جو نیچرل فنامنا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے۔ اس میں اگر ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ بات ایسی ہی ہے اس میں، اور اس میں پاکستان کا بظاہری پاکستانی لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ جبکہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں مختلف چینلز پر، ٹویٹر پر، فیس بک وغیرہ پر، کہ کس طرح وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے دریاؤں پر کٹ لگائے، دوسرے علاقوں کو سیلاب کی نظر کر دیا، تباہی کے حوالے کر دیا۔ اب ایک سینئر ایکسپرٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے ڈان میں کالم لکھا ہے، ایک سینئر ایکسپرٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے،
شیخ توقیر ناصر ہیں آئی تھنک، انہوں نے ڈان میں کالم لکھا ہے اور ایک زبردست قسم کا کالم لکھا ہے جس کے اندر کافی ڈیٹیلڈ بات کی ہے سارے معاملے کے اوپر. انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ اس دفعہ ہم کو کافی نیشنل ڈیزاسٹر کی شکل میں یا قدرتی آفت کی شکل میں کافی کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک لمبی چوڑی لسٹ بھی انہوں نے بتائی ہے جس میں مین میڈ کرائسس کے متعلق بتایا گیا. ایک لمبی چوڑی لسٹ مین میڈ کرائسس کی بھی انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے. جیسا کہ این ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے کو لے لیں جس کو بہت زیادہ بجٹ ملتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس صورتحال کے لیے اقدامات کریں، لیکن اقدامات تو دور کی بات ہے، انہوں نے صحیح طریقے سے الرٹ تک جاری نہیں کیے. انہوں نے یہاں پر یہ بھی مینشن کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹ آپ کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے، ان کے زیادہ روابط ہوتے ہیں، زیادہ ریسورسز بھی ہوتے ہیں ان کے پاس والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں جو کہ رضاکار جو لوگ ہوتے ہیں بغیر پیسوں کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. کشتیاں وشتیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس کافی ریسورسز ہوتے ہیں اور وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ ویل کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. ان کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں ایسے معاملات میں. لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو تو ہم نے کبھی بننے ہی نہیں دیا، لوکل گورنمنٹ کبھی ہم نے بننے ہی نہیں دی. تو ایسے موقع پر پھر کیا کیا جائے؟ لیکن اس وقت وہاں وڈیرا شاہی موجود ہے سندھ میں، لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کئی جگہوں پر ہم نے ان کی بے حسی دیکھی، جیسے منظور وسان صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت سندھ میں وینس جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پانی ہے، گھر ہیں، لوگ ہیں. یہی سیم ورڈنگز تھی ان کی کہ پانی ہے، گھر ہیں، لوگ ہیں. دیکھیں نا، یہی سیم وینس بھی ہے. میں گیا ہوا تھا وہاں پہ، میں نے وہاں بھی دیکھا، آپ بھی گئے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سیم وینس کی سچویشن. یہ ان کی بے حسی ہے، یہ منظور وسان صاحب پیپلز پارٹی کے، یہ ان کی بے حسی ہے لوگوں کی. اب شرجیل میمن صاحب کو دیکھ لیں، شرجیل میمن صاحب نے اپنے کیلوں کی فصل بچانے کے لیے، اپنی جو فصل تھی اس کی کیلوں کی، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے دریا کے دوسری طرف بند کو کٹ لگایا اور وہ جو پانی تھا اس کا بہاؤ دوسری طرف کر دیا، جس میں لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے جانور بہہ رہے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے املاک تباہ ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. میں حیران ہوں ان لوگوں کی بے حسی پر کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. معذرت چاہوں گا کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. وہاں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان سیاسی وڈیروں کی نظر میں، ان سیاسی لوگوں کی نظر میں، ان وڈیروں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں، وہ نیاگرا فال میں گھوم رہے ہیں، نیاگرا فال وزٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اپنی 25 رکنی وفد کے ساتھ. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں بیان کروں. مجھے اتنی دکھ ہے، دلی تکلیف ہے مجھے. ہمارے ماہر ماحولیات جو شیخ توقیر صاحب ہیں فرماتے ہیں کہ اتنی خراب صورتحال سے کسی حد تک بچا جا سکتا تھا، لیکن ان کی بیڈ گورننس نے قدرتی آفت کو 4 چاند لگا دیے. اور اس قدرتی آفت اور بیڈ گورننس کی کمبینیشن کا ایفیکٹ بہت ہی ڈیڈلی تھا غریب آدمی پر، غریب بندے پر، غریب لوگوں پر. بہت ہی زیادہ ڈیڈلی تھا. جن کے گھر بہہ گئے، جن کی فصلیں بہہ گئی، جن کے جانور بہہ گئے، جن کی املاک بہہ گئی، تباہ و برباد ہو گئے، کچھ نہیں بچا. لوگ سڑکوں پر آ گئے، لوگ ٹینٹوں کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا گردہ خرید لو اور ہمیں ایک ٹینٹ دے دو کہ ہم اپنی فیملی کو اس میں رکھ لیں. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. 25 فٹ اونچی ہیلی کاپٹر سے خوراکیں پھینک رہے ہیں جو نیچے گرتے ہیں اور جن کے تھیلے پھٹ جاتے ہیں. پھر لوگ اس پھٹے ہوئے تھیلے میں سے جو خوراک زمین پہ بکھری پڑی ہوتی ہے، آٹا، دال، چاول، چینی، اس کو ہاتھوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں. کیا ان کی اپنی فیملی کہیں نیچے کھڑی ہو تو اس طرح ہیلی کاپٹروں سے خوراکیں پھینکیں گے؟ یہ کیا اس طریقے کا بیہیو کریں گے؟ رستے میں ٹرک جاتے ہیں تو رستے میں لوٹ لیا جاتا ہے انہیں. سندھ سرکار پریشر ڈالتی ہے، بلوچستان سرکار پریشر ڈالتی ہے کہ اگر آپ نے وہاں جا کے کچھ تقسیم کرنا ہے تو اس کو ہمارے تھرو تقسیم کریں. خود تو کیونکہ کچھ نہیں کرنا ان لوگوں نے، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرنا. اور اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی خیال کر رہا ہے لوگوں کا، کوئی لوگوں کے پاس جانا چاہ رہا ہے، کوئی خوراک لے کر، پیسے لے کر، ٹینٹ لے کر، کمبل رضائیاں کچھ بھی لے کر، واٹ ایور، ان کو بھی یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے، اور اگر جائے گا تو اس کو لوٹ لیتے ہیں، اور اگر جائیں گے تو آپ ہمارے تھرو اس کو تقسیم کریں. یہ ہیں ان لوگوں کے حالات.
اتنا ڈیڈلی ایفیکٹ آیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف سندھ میں کپاس کی 50% فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، کھجور کی 90% اور چاول کی 30% فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے، آپ جانتے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے فوڈ کرائسس۔ فوڈ کرائسس کیا چیز ہے؟ بھوک، ننگ، فاقے، آپ کو، مجھ کو، ہماری جو نسلیں ہیں ان کو کچھ نہیں تو آنے والے جو کم سے کم 1 سال ہے، یہ ہمیں فوڈ کرائسس کی نظر ہو جائے گا ہمارا۔ ہمیں بھوک ننگ کاٹنی پڑے گی، فاقے کاٹنے پڑیں گے ہمیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹر مینجمنٹ بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ جو فوڈ کرائسس ہے اس سے بچا جا سکتا ہے واٹر مینجمنٹ کے تھرو۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے فوڈ کرائسس سے، واٹر کرائسس سے، تو واٹر مینجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ اب یہ مین میڈ کرائسس کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرے خیال سے کافی حد تک میں نے کھول کے بیان کی، لیکن پھر بھی مزید کھولنا چاہوں گا کہ یہ مین میڈ کرائسس بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کرپشن بھی ایسی جس میں انسانی جان جڑی ہو، انفراسٹرکچر جڑا ہو۔ اب یہ جو پل وول بنے ہوئے ہیں، یہ جو نہری نظام بنا ہوا ہے، یہ جو اور اریگیشن کے جو چھوٹے موٹے معاملات بنے ہوئے ہیں، یہ سارا انفراسٹرکچر تو گورا بنا کے گیا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ آج تک ٹرین کا ٹریک تو ڈبل نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے کچھ کرنا تھا، لیکن وہ جو اریگیشن کا، وہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، وہ بھی کافی حد تک اس سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ جو پیچھے مسلسل متاثر ہوتا چلا آ رہا ہے، اس دفعہ تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جو ان لوگوں نے بنایا تھا وہ تھا ہی 2 نمبر، غلط جگہوں پر بنایا گیا انفراسٹرکچر۔ دریاؤں کے راستے میں پیسے لے کر بنانے کی اجازت دے دی گئی لوگوں کو۔ جیسے پل کلام میں دیکھا آپ نے، وہ ہوٹل بنے ہوئے تھے، دریا کے راستے میں گھر بنے ہوئے تھے، ہوٹل بنے ہوئے تھے، اور مختلف چیزیں تھیں۔ وہ دریاؤں کا پارٹ کو چھوٹا کرتے سائڈوں پہ بناتے گھر وہ اتنا چھوٹا کر دیا کہ جب پیچھے سے پریشر سے پانی آیا تو وہ سارا کچھ بہا کے لے گیا، اور پھر چیخیں مارتے ہیں کہ ہم لوگ مر گئے، ہم لوگ لٹ گئے۔ جب آپ لوگ غلط جگہ پہ چیز بنائیں گے، غلط طریقے سے بنائیں گے، تو پھر اسی طریقے اس کا رزلٹ یہی نکلے گا۔ اور پھر پلوں میں کرپشن۔ سر، جن کے صدقے کے بکرے جو ہیں وہ کرپشن کے پیسوں سے آتے ہوں، وہ باقی جگہوں پہ کیا حال کریں گے؟ بلوچستان میں اتنا پیسہ جاتا ہے، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو وڈیرے ہیں وہاں کے، وہ سب کھا جاتے ہیں۔ وہاں آج تک کبھی پیسہ نہیں لگا۔ تو سر، جن کے بکرے صدقے کے بکرے وہ کرپشن کے پیسے کے آتے ہوں، وہ باقی جگہوں کا کیا حال کرتے ہوں گے، یہ میں اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ محمود نواز صاحب کہہ رہے ہیں، جو آباد کے چیئرمین ہیں، جو سندھ آباد کے چیئرمین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ سندھ آباد کے جو چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، محمد نواز صاحب۔ اب آتے ہیں کچھ، انہوں نے بے نظیر نے 1995 میں کچھ سلسلہ ایریگیشن کو لے کر سٹارٹ کیا تھا، اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ سندھ کے لوور بیلٹ کو بچانے کے لیے LBOD اور RBOD بنانے شروع کیے تھے 1995 میں بے نظیر کے دور میں، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی، اقربا پروری، کرپشن، 2 نمبری، دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوئے، بلکہ الٹا ناقص تعمیر کی وجہ سے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں، کبھی ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، کبھی بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ مزید سیلاب کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے تھے۔ کراچی جیسے گلوبل سٹی کو تو یہ مینیج نہیں کر سکتے۔ آپ کراچی کے حالات دیکھیں، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوڑے سے اٹا پڑا ہے، اور ذرا سی بارش ہو جائے تو شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ اس کو تو مینیج نہیں کر سکے، گلوبل سٹی کو ڈبو دیتی ہے۔ اور کوئی کراچی جیسے شہر جو بارش ہے وہ گلوبل سٹی جیسے شہر کو ڈبو دیتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی اڈاپٹیو میئرز نہیں ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کو ہم نے بننے ہی نہیں دی۔ لوکل گورنمنٹ کے پاس والنٹیئر ہوتے ہیں، بورڈز ہوتی ہیں۔ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں سب سے زیادہ سائیکلون وغیرہ آتے ہیں، لیکن وہاں اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ وہاں کی لوکل گورنمنٹ اس سچویشن کو مینیج کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ادارے، اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے
रेस्क्यू 1112 को देख लें, किसी और इदारे को देख लें। सिंध में तो रेस्क्यू 1112 है ही नहीं। जो वहाँ का रेस्क्यू का इदारा है उनकी गाड़ियाँ ख़राब, डीजल नहीं है, पानी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी सीढ़ियाँ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हाँ, तशद्दुद करने के लिए स्नार्कल्स होते हैं, सब कुछ होता है। आवाम पे एफ़आईआरें कट जाती हैं जब वो एहतजाज करते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन वैसे इदारों के पास कुछ नहीं है और ना ही इदारे हमारे काम करते हैं प्रॉपर करप्शन की वजह से। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया है हर चीज़ का, जिसकी वजह से कंप्लीट डिज़ास्टर देख रहे हैं। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इवन 1112 की सर्विस जो है हिंद में नहीं है, जबकि पंजाब और KPK में 1112 ने अच्छा काम किया है। अब पीपल्स पार्टी, जिसको लीड एक वडेरा जिसका नाम जरदारी है कर रहा है, $1 मिलियन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या वो आवाम के बारे में सोचेगा। मैं कामरान खान साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक गेस्ट कह रहा था कि जब गवर्नमेंट का किसी भी काम का टेंडर निकलता है तो इसमें 55% का कमीशन होता है। आप लोग सही सुन रहे हैं, 100 रुपये का अगर वो टेंडर पास करेंगे तो उसमें से 55 रुपये उनको कमीशन देनी होगी और पीछे 45 रुपये बचते हैं ठेकेदार के पास, जिसमें उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना है और अपने घर भी पैसे लेके जाने हैं। तो ऐसे मामलात में क्या बनेगा? क्या सड़क बनेगी? क्या डैम बनेगा? क्या पुल सही बनेगा? क्या आप समझते हैं क्या ये इनके साथ ज़िंदगियाँ नहीं जुड़ी हुई? ये जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके साथ ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। खैर आगे चलते हैं। जुल्फ़कार जूनियर को मैं देख रहा था टीवी पर, जो सिंध में काम करते हुए उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया है। उनको मैंने वहाँ काम करते हुए देखा टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फरमा रहे थे कि उन्होंने लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ देखा है। जिस तरह उनके हकूक़ पर डाका डाला जाता है, उन लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, लोगों के हकूक़ पर डाका डाला जाता है, वो कि लोगों के आंखों में खून उतरा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से लोगों को फिर अब ख़ुद बाहर निकलना होगा, ख़ुद फ़ैसला करना होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी ग़ुलामी करेंगी इन लोगों की या एक आज़ाद पाकिस्तान में सांस लेंगी। क्योंकि ये लोग अब 15 साल से लोग सिंध में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के लोग शुरू दिन से ही पिसते चले आ रहे हैं। वहाँ के जो सरदार वडेरे हैं वो, और बलूचिस्तान और जो सिंध के जो लोग हैं, 15 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हुआ? क्या बेहतरी आई किसी तरीके से? किसी साल हर साल बारिशें होती हैं, हर साल सैलाब आते हैं, हर साल सिंध डूबता है, हर साल बलूचिस्तान डूबता है, लेकिन कोई अडाप्टिव मेजर्स, कोई ख्याल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई आवाम के ऊपर ख़र्चा, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अब हमें ख़ुद फैसला करना होगा। इन ज़मीनी खुदाओं को, बुतों को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। और जब ऐसी सिचुएशन में हम जब भी किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, देखें जब हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, जब ऐसी सिचुएशन में हम किसी को हेल्प के लिए बुलाएंगे तो अपना मफाद सबसे पहले, ठीक है मैं तुझे बचाता हूँ लेकिन मेरा ये काम तो बाहर निकल के करेगा। मैं तुझे इस सैलाब से बचाता हूँ, मैं तुझे नदी से बाहर निकाल लेता हूँ, लेकिन तू बाहर निकल के मेरा ये काम करेगा। वो अपना मफाद सबसे पहले रखेगा। अब हमने अमेरिका को बुलाया है। अमेरिका बहादुर फरमा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने जा रही है अमेरिकन आर्मी। अब आप देख लें, हम अपनी सिक्योरिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और मज़ीद करते चले जा रहे हैं। इस तनाजुर में देखें तो यहाँ कहाँ गया सीपैक, कहाँ गया चाइना, कहाँ गया रशिया, कहाँ गया पाकिस्तान। हमारे कर्ता धर्ताओं के पास सब के लिए वक्त है, सब के लिए स्पेस है, जगह है, मामलात हैं, टाइम है देने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो आवाम के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अब हमें खुद ही निकलना होगा, खुद फैसला करना होगा और इन लोगों से अपने मामलात, अपना हक छीन कर लेना होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल रखिए, अब मेरे इस चैनल का ख्याल रखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।